يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلامی مہینے کا رجب کا مہینہ چل رہا ہے. چونکہ رجب کے تعلق سے بہت سی کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی اور اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو دعا فرمایا، دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. تو یہ دعا کرنا مسنون ہے، تو اگر شروع مہینے میں نہ کیے ہوں تو اب کر لیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آمین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کا مہینہ، رجب کے معنی آتے ہیں عظمت، تعظیم، حرمت والا، احترام والا. اسی لیے اس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں، یعنی وہ رجب جو لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے، جو اس لائق ہے جس کا احترام کیا جائے. اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم قرار دیا. 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم قرار دیا، جو عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، جن کا احترام کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک رجب بھی ہے. چنانچہ اس مہینے میں جہاد جیسی عظیم عبادت یہ بھی منع ہو جاتی، اس کو بھی روک دیا جاتا تھا کہ لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا، جہاد وغیرہ تو اس کو بھی روک دیا، اس مہینے میں نہیں کرنی. کیوں؟ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ امن والا مہینہ ہے، اس میں امن ہونی چاہیے. اور مسلمان ہی نہیں، مشرکین مکہ جو
مکہ کے مشرکین تھے، کفار تھے، وہ بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے کہ ان میں جو خونریزی، قبائلی جنگ و جدال تھا، آپس میں قتل و غارت گری تھی، لڑائیاں چھڑی رہتی تھیں، تو وہ بھی ان مہینوں میں آ کر اپنی جنگ کو، اپنی لڑائی کو روک دیا کرتے تھے کہ یہ احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کچھ چیزیں تھیں، چونکہ عرب اور مکہ بسا ہی تھا اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے، ان کے ذریعے سے، ان کے نسلوں سے، تو کچھ ابراہیم علیہ دین ابراہیمی تھا، لیکن آتے 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 مسخ ہو گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، انہیں میں سے جیسے خانہ کعبہ کا احترام اور حج وغیرہ، اگرچہ ان کے حج کا طریقہ الگ ہوتا تھا، کچھ الگ تھا، لیکن اس کا احترام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رجب کا بھی احترام کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہیلے بہانے کر لیا کرتے تھے۔ ہیلے بہانے کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی پہلے سے شروع ہے اور گرما گرمی ہے، دونوں طرف سے فوجیں لڑی ہوئی ہیں، اب پتہ چلا کہ رجب کا چاند دکھ گیا اور لڑائی جوش پہ ہے، گرماہٹ پہ ہے، اب کیسے بند کے من نہیں کرتا تھا، تو کفار اب یہ فیصلہ کر دیتے کہ لڑائی تو رکنا اچھی بات نہیں ہے، چلو اس بار جو ہے رجب ایک مہینے بعد آئے گا، اور رجب کے بعد جو مہینہ شعبان وہ اس کو اب منا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ شعبان ہے، شعبان کو پہلے مان لیتے، رجب شعبان کے بعد آ جائے گا اس سال۔ یہ ہیلے بہانے کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے چونکہ دین جو مسخ ہوا ہے پہلی امتوں کا، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ لوگ اپنی منمانی کریں۔ ہماری شریعت میں بدعت کو ناجائز اور حرام اسی لیے کہہ دیا گیا کہ ان بدعات کی وجہ سے، بدعات کا کیا مطلب؟ بدعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے دین نہیں کہا، ثواب کا کام نہیں کہا، دین نہیں قرار دیا، ہم اس کو دین کا حصہ مان لیں، ہم اس کو ثواب کا حصہ مان لیں اور ہم اس کو سنت مان لیں، یہ بدعت۔ یا شریعت میں ہر عبادت کی، ہر عمل کی ایک حیثیت، ایک کیٹیگری ہے، ایک ویلیو ہے کہ کوئی عبادت فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے اور کوئی جائز ہے، اور کوئی ناجائز، کوئی چیز ناجائز حرام ہے۔ اب ہم اس کی ویلیو کو چینج کر دیں کہ فرض جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو ہم غیر ضروری مان لیں، مستحب مان لیں، یہ تو کم ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ زیادہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز جائز ہے، صرف مستحب بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، انسان اس کو جو ہے جائز تھا، نیک کام تھا، جائز تھا، صرف انسان نے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا۔ یہ ایک چیز صرف مستحب تھی، مستحب اور نفلی کام تھا کہ اگر انسان کر لے تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو پکڑ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ملے گا۔ نفل اور مستحب کام کی یہ حیثیت ہوتی ہے، یہ ویلو ہے شریعت نے مقرر کی۔ اب لوگ یہ کہہ دیں اسی کسی ایسے عمل کو کہ جس کو مستحب قرار دیا گیا کہ نہیں یہ تو واجب ہے، یہ ضروری ہے، تو آپ نے، اللہ کے نبی نے اور اللہ نے کسی دینی کام کی جو ویلو بتائی تھی، جو حیثیت اور جس کیٹیگری میں رکھا تھا، اس کیٹیگری کو آپ بڑھا دے رہے ہیں، بدل دے رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہو گئی اور منع ہے، مردود ہیں۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دین کا خلاصہ اتباع میں ہے،
صرف اتباع میں. دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی اتباع کا. اگر اتباع نہ ہو تو پھر بذات خود نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ اور حج میں کچھ رکھا ہے. جب اللہ کہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہو گیا، اور جب اللہ منع کر دے کہ نماز نہ پڑھو تو اب نماز نہ پڑھنا عبادت ہے. اس وقت میں نماز پڑھنا کوئی ثواب کا کام، گناہ. مثال دے چکا ہوں، جیسے اوقات مکروہہ ہیں، اب اس میں اللہ نے منع کر دیا کہ نماز اس وقت میں نہیں پڑھنی ہے، تو نماز بذات خود تو اچھی چیز ہے، عبادت ہے نا، لیکن وقت مکروہ میں پڑھیں گے تو اب یہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ پتہ چلا کہ دین اتباع کا نام ہے. جب اللہ کرے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی اتباع کی ہے، فرما برداری کی ہے. اور جب اللہ کہے نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے. اب ہم اگر اس وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اگرچہ یہ اچھی چیز ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، لہذا اب یہ عبادت نہیں ہے. اسی طرح روزہ رکھنے میں جب اللہ کہے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن جب اللہ نے جس ایام میں منع کر دے کہ نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے تو اب اس میں روزہ رکھنا عبادت نہیں بلکہ گناہ ہو جائے گا. جیسے عید کے دن ہو گئے، ایام تشریق کے ہیں، بقرعید وغیرہ کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا اللہ نے حرام کر دیا. اب کوئی روزہ رکھے، بھائی روزہ رکھنا تو ثواب کا کام ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھائی اس وقت روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ دین اتباع کا نام ہے. جب اللہ کہیں کہ یہ کام کرو تو وہ کام کرنا عبادت بن جاتا ہے، اور جب اللہ منع کر دیں تو پھر وہی کام کرنا عبادت نہیں رہ جاتا. اس لیے اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر لینا، گڑھ لینا، اور اپنی طرف سے کسی چیز کو ثواب کا کام سمجھ لینا، یہ خطرے کی چیز ہے، اور اس سے دین تبدیل ہوتا ہے. پچھلی امتوں میں اسی طریقے سے جو دین تبدیل ہو گیا، کچھ سے کچھ ہو گیا. تو بہرحال یہ رجب کا مہینہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ بارک لنا رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. ویسے تو برکت کی تو ہر مہینے میں ضرورت ہے نا انسان کو، سال کے 12 مہینے میں برکت کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں برکت کا کیا معنی؟ دیکھیے برکت کا مفہوم کیا ہے. ہم آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، برکت کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ برکت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک عربی کی خصوصیت ہے اور صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ کسی اور مذہب میں، کسی اور ملت میں، کسی اور زبان میں یہ مفہوم یہ لفظ نہیں ہے. اگرچہ لوگوں نے ترجمہ بعد میں کر لیا ہو کچھ بھی، لیکن برکت یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. برکت ہے کیا؟ جیسے ہم بھائی کسی کی شادی ہوئی، بیوی مل گئی تو کہتے ہیں بھائی مبارک ہو، گاڑی خرید لی بھائی مبارک ہو، مکان بن گیا کہتے ہیں بھائی آپ کو مبارک ہو، کوئی اچھی جاب لگ گئی تو مبارک ہو، اللہ برکت دے. یہ برکت ہے کیا؟ برکت کا کیا معنی؟ تو برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال، اس سے صحیح فائدہ ہو جائے. اور یہ اللہ کی نعمتیں اللہ ہی کی طرف عطا کرتا ہے. گھر خرید لیے تو گھر ہم نے ایک راحت کا اسباب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیں اس گھر سے راحت ملے. ہو سکتا ہے ہم نے گھر خریدا ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ گئی ہوں، اس پہ مقدمہ پھنس گیا، گاڑی خریدی تو اس میں برکت ہے کہ اس سے اب اس میں دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، مبارک ہو کہ اس سے آپ صحیح فائدہ اٹھا سکیں اور یہ آپ کے لیے نافع ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آج گاڑی خریدے، کل جا کے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا برکت نہیں ہوئی. شادی کی مبارک ہو، اس لیے کہ شادی اگرچہ سکون کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے، یہ ساری چیز،
لیکن ہو سکتا ہے بعد میں میاں بیوی میں بنے ہی نہ، پتہ چلا راحت کا ذریعہ تو تھا، سکون کا ذریعہ تو تھا، لیکن انبن ہو گئی، اب میاں بیوی میں بن نہیں رہا، مطلب وہ برکت نہیں ہوئی۔ تو برکت اسباب کا نام نہیں ہے، برکت نام ہے نعمت کا صحیح فائدہ اٹھا لیں، اس نعمت سے ہمیں صحیح فائدہ مل جائے، اس کا نام ہے برکت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں خاص طور پر رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ جو ابھی 2 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے اس کا مقدمہ ہے، یہ اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، تو اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس میں جو ہے رمضان کی تیاری کر لیں، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کر لیں۔ رمضان کا شعبان کا مہینہ ہے یا رجب کا مہینہ ہے، یہ پہلے کی چیزیں ہیں، کتابوں میں اس کو فارورڈ لکھا رہتا ہے نا، عربی مقدمہ بولتے ہیں، کتاب سے پہلے جو لکھا رہتا ہے وہ چیز ہے کہ اب یہاں سے رمضان جو آ رہا ہے اس کی تیاری کی فکر شروع کرو، اس کے اسباب مہیا کرو، اس کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات بنانے کی ابھی سے فکر کریں۔ وَبَلِّغْنَا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے کہ جب آپ نے ہماری عمر بڑھا کر رجب تک پہنچایا ہے تو اے اللہ آپ جو ہے اپنے فضل و کرم سے اس سال کا عظیم الشان مہینہ جو ہے رمضان وہ بھی نصیب فرما دے۔ یہ دعا فرمائیں تاکہ اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں انسان کی عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی خاص طریقہ عبادت کا جو ہے نہیں ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے، کسی بھی دن کر لیں، روزہ رکھ لیں، تاکہ ہمارا مزاج جو بنے کہ ہم رمضان کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور اپنا جو ہے شیڈول بنائیں۔ مثال کے طور پر کہیں سفر کرنا ہے، کوئی بڑا کام ہے جو رمضان کے مہینے میں اگر آنے والا ہے اور رمضان کے مہینے میں کریں گے تو رمضان کا روزہ ڈسٹرب ہوگا، یا رمضان سے ہم صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اللہ کی عبادت صحیح نہیں کر سکیں گے۔ تو ان کاموں کو ان مہینوں میں کر لیں تاکہ رمضان گھر پر سکون کے ساتھ گزار سکیں، اور رمضان کی حق کی جیسا کہ اس کو گزارنا چاہیے اس طریقے سے گزار کے کما حق کہو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی مہینے میں شب معراج کے تعلق سے بھی یہ مہینہ جانا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه الى اخره، کہ راتوں رات مسجد حرام سے براق پر جو فرشتے سواری لے کے آئے تھے، بہت تیز تھا، اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی روحیں آئی تھیں، تمام انبیاء کی روحوں کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے جو ہے 7 آسمانوں تک لے جایا گیا اور جنت اور جہنم کو دکھایا گیا، سیر کرائی گئی، اور اسی رات میں جو ہے یہ نماز میں عطا ہوئی 5 وقت کی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ واقعہ جس سال کے، جس مہینے کے، جس دن میں اور جس رات میں پیش آیا، وہ رات تو قابل تعظیم تھی، کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ سن 5 نبوی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس کے 5ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن اس سلسلے میں کہ یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، لیکن یہ کس مہینے میں آیا ہے اور مہینے کی کس تاریخ کو آیا ہے، یہ جو ہے متعین نہیں ہے۔
بعض روایتوں میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے کہ ربیع الاول میں آیا، اور بعض میں جو رجب کا بھی ہے، اکثر بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جو رجب کے مہینے میں آئے، لیکن تاریخ متعین نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوا، لہذا 27 رجب کو ہی ہوا یہ متعین کر کے کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اور اس رات کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے صحیح روایت سے، مستند روایات سے۔ بعض میں لوگوں نے 27 رجب کو جاگنا شروع کر دیا، اور شب قدر کی سے زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی فضیلت ہے، شور ہے، یا اس میں شب قدر کی طرح اس میں جاگتے ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے۔ ویسے تو رمضان ویسے تو کسی دن بھی روزہ رکھ لیں ثواب کی چیز ہے، رجب کے 30 دنوں میں سے کسی دن بھی روزہ رکھیں، کسی دن بھی رات میں عبادت کریں، ثواب کی چیز ہے، لیکن کسی ایک چیز کو خاص کر لینا کہ نہیں 27 رجب کو فضیلت والا ہے یا اس رات میں جاگنا سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض روایتیں ہیں لیکن انتہائی درجے کی ضعیف ہیں جو قابل مستند نہیں ہے، اسے استناد نہیں کیا جا سکتا، علماء نے لکھا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی سن 5 نبوی میں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 18 سال تک زندہ رہے ہیں، لیکن ان 18 سال میں کہیں ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جاگنے کا اہتمام کیا ہو یا کسی خاص بات کا، کسی خاص عبادت کا حکم دیا ہو، جیسا کہ شب قدر کے بارے میں ترغیب آئی ہے، یا صحابہ کرام نے جاگا ہو، یا صحابہ کرام نے اہتمام کیا ہو، یا روزہ رکھا ہو، یا تابعین تبع تابعین نے کسی نے نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی تاریخ شب معراج کی اسی لیے متعین نہیں کی گئی، یہ متعین نہیں ہے۔ اگر متعین ہوتی ہے وہ قابل برکت ہوتی ہے، ہر سال آنے والی رات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ہدایت ہوتی جیسا کہ شب قدر کے سلسلے میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آدمی کوئی جاگنا چاہے جاگ لے، ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، لیکن یہ سمجھ کے کہ اس دن زیادہ ثواب ملے گا، یا اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، یا اس دن روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ سمجھ کے رکھنا غلط ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، آتا ہے کہ وہ تو ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگ روزہ رکھے 27 رجب کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے اور ایک ایک کے گھر جا کے پوچھتے، معلوم ہوتا کہ یہ اس وجہ سے روزہ رکھا ہے، اس کو زیادہ ثواب کی سمجھتا ہے، زیادہ فضیلت کی چیز سمجھتا ہے، اس لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ ہیں، اس کو اپنے سامنے مجبور کرتے ہیں کہ تم میرے سامنے روزہ توڑو۔ کیوں؟ بھائی روزہ رکھنا تو غلط نہیں ہے، صحابی کا کام ہے، کوئی شراب تو نہیں پی، کوئی حرام کام تو نہیں کیا، نہیں حرام نہیں کیا، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غلطی یہ ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اللہ نے ثواب کا کام، زیادہ ثواب کا کام نہیں بتایا، اور تم اپنی طرف سے زیادہ ثواب کا کام سمجھ رہے ہو، یہی بدعت کا دروازہ ہے اور یہی غلط ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا تو تم کیوں رکھو۔ اس لیے اس میں جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں، ایسے آدمی روزانہ جاگتا ہے اس دن بھی جاگ لے، اور اسی طریقے 27 رجب کیا پورے رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھے، سب کا ثواب برابر ہے، اور اس نیت سے رکھ لے کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں تو ثواب انشاءاللہ اس کا بھی مل جائے گا۔ اور دوسری چیزیں جو ہے اس میں آتی ہیں وہ معلوم نہیں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم لوگ کے علاقے کی طرف ہوتا ہے 22 رجب کا کونڈا، تو 27 رجب کا تو کچھ نہ کچھ ضعیف روایتیں تو مل جاتی ہیں، بھائی چلو معراج ہوئی ہے چاہے اس مہینے میں نہ ہو، لیکن کنڈوں میں کی رات میں پوڑیاں پک رہی ہیں، حلوہ پک رہی ہیں، اور پھر دن میں تقسیم ہو رہا ہے، اس کی تو کوئی روایت ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی سے منقول، نہ صحابہ سے منقول، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، ان کا زمانہ بھی نہیں، تبع تابعین ہے، 200 سال کا زمانہ ہے، اس میں بھی جو ہے اس کا کہیں جو ہے نقطہ کوئی چیز نہیں ملتی اس سلسلے میں، یہاں تک کہ اس کے بعد کیا بزرگان دین میں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی، اور اس کو ہم بھائی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن کنڈے ہونے چاہیے، حالانکہ کنڈے تو یہ تو شیعہ حضرات کا نافذ کردہ ہے
کہ انہوں نے منسوخ کر دیا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی پیدائش وغیرہ کا دن ہوگا، حالانکہ جعفر صادق کی پیدائش نہ تو یا وفات دونوں میں سے کوئی بھی رجب میں نہیں ہے، ایک رمضان میں ایک شوال میں ہے۔ دراصل یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے یہ 22 رجب کو ہوئی ہے۔ اب شیعہ حضرات کو خوشی ہو گئی کہ یہ انتقال کر گئے، چونکہ یہ اسلام کے شہدائی تھے بھائی، تو ان کی خوشی میں جو ہے اسلام دشمنوں نے جو ہے اپنے گھروں میں فنکشن منایا، اور چونکہ اسے اسلام کا بول بالا تھا، سنتوں کا بول بالا تھا، تو اوپنلی تو نہیں کر سکتے تھے، چھپ کے منایا۔ اسی وجہ سے پہلے زمانے میں جو ہے بہت پہلے کہتے بھائی فجر سے پہلے جو ہے کنڈے بن جانے چاہیے، رات میں تھی، لیکن اب جو ہے ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سنتیں چھوٹ گئیں، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹ گیا، ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے، اب شیعہ حضرات کا جو یہ چیز اب کھل کے یہ چیز ہونے لگی۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بدعت ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، ثواب ملے گا، رات میں جانا چاہے تو ہر رات میں جاگ لے، اس رات بھی جاگ لے، لیکن اسپیشل خاص کر کے یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ نہیں کسی رات میں جاگنا زیادہ ثواب ہے، زیادہ باعث اجر ہے، جیسا کہ شب برات شب قدر ہے، تو یہ عقیدہ رکھ کے جاگنا عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر